عزیزان ملت، ہم سب کو اللہ تعالی نے دنیا میں اپنی رضا جوئی کے لیے اور اپنی عبادت و بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث کریمہ میں کئی جگہ یہ بات مذکور ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا منصوبہ اللہ و رسول کی رضا جوئی کو بانو اور اسی پر ڈٹے رہو۔ جو چیز جس کام کے لیے بنتی ہے، اگر وہ چیز اس کام کے لائق نہ ہو تو اس کو آدمی ضائع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کرسی بنائی مگر بیٹھنے لائق نہیں ہے، وہ کوئی بیٹھے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو اب ایسی کرسی کو لوگ چولہے میں ڈال کر کے روٹی بنائیں گے، تو یہ مجھے کہنا ہے کہ ہم سب کے سب اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ راضی کرنے کے بجائے اب اس کو ناراض کرنے لگیں تو ہماری کیا ضرورت ہے اس دنیا میں رہنے کی؟ اس لیے آپ جس طرح سے اپنی دوسری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے اور ان سب کاموں کے اسباب اور ذرائع پیدا کرنے میں آپ لوگ وقت لگاتے ہیں، تو اسی طرح آپ تھوڑا سا وقت اللہ و رسول کے لیے ضرور نکالیں۔ ان میں ایک تو اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی، مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجدیں آباد نہیں رہتی ہیں تو نہیں جانتے ہو، اسی گجرات میں کتنی مسجدوں کو ڈھا دیا گیا اور اس پر بلڈوزر چلائے گئے۔ لوگ اگر اس کو خوب آباد رکھتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ چیختے تو ہیں کہ بلڈوزر چل گیا، یہ تو ہندوستان، یہ مسلمان کی عبادت گاہ ہے اس لیے ایسا ہوا۔ بھائی مسلمان جب آتا ہی نہیں تو عبادت گاہ کیا؟ اس لیے آپ اپنی عبادت گاہوں کو آباد رکھیے، آپ آباد رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسجد حصن، مسجد قلعہ ہے، قلعہ۔ کیا مطلب؟ قلعے میں جو آ جاتا ہے وہ حفاظت میں ہوتا ہے، دشمن اس پر چڑھائی نہیں کر سکتا۔ تو اب اس قلعے میں جب کوئی رہنے کو تیار ہی نہیں، آنے کو تیار ہی نہیں، تو پھر اس کی ضرورت کیا؟ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے ان کو ہمت دے دی کہ مسجدیں توڑ دیں۔ تو آپ لوگ عبرت حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہماری مسجدوں، ہمارے مدرسوں، ہماری عبادت گاہوں، ہمارے مزارات، ہمارے قبرستان، سب اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔